چلیے یہ اسی کا ایک سیکنڈ پارٹ ہی ہے، دوسرا حصہ ہے. تو یہ پڑھ کے پھر آپ دونوں ہی جو ہے ایک ساتھ ریویژن کر لیجئے گا ان کی. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج ہم مطلب نیو سبق پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. میں بتا رہا تھا کہ مضارع کے تغیرات، مضارع میں کیا کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور وہ کس قسم کی ہوتی ہے. ایک تبدیلی یہ تھی کہ مضارع کے لفظ کو خفیف یعنی کچھ ہلکا کیا جائے. دوسرا میں نے بتایا تھا مضارع کو اخف یعنی بہت ہی زیادہ ہلکا بنا دیا جائے. مضارع کو خفیف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر تین طرح کی تبدیلی ہوئی تھی. اور سب سے پہلے ہم نے وہ چیز آج میں دوبارہ بھی ایک ریپیٹ کروں گا، امید ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ پچھلا سبق بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارا اس کی دہرائی ہوگی. ہم نے مضارع کی 14 صیغوں کو پچھلے سبق کے حساب سے بھی مضارع خفیف، اور آج کا سبق جو کہ مضارع اخف ہے، مضارع خفیف، اور آج کا ہمارا سبق ہے مضارع اخف. تو دونوں کے اندر ایک کام تو ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ مضارع کی جو 14 صیغیں ہیں ان کو پہلے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اس لیے کہ جو تبدیلی اور تغیرات ہوں گے وہ سارے صیغوں میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ صیغوں کے ہمیں 3 الگ الگ حصے بنانے پڑیں گے اور ہر حصے میں ایک الگ طرح کی تبدیلی ہوگی. تو پہلے تو وہ تمام صیغے تھے جن کے آخر میں کوئی نون وغیرہ نہیں آتا، کوئی کسی قسم کی اور علامت نہیں آتی، جیسا کہ یفعلو، تفعلو، تفعلو، مؤنث میں اور ایک سیکنڈ پرسن کے لیے مذکر میں، اور آخر پہ افعلو اور نفعلو. یہ 5 صیغے جو ہیں ایک الگ کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد تثنیہ کے 4، جمع کے 2 اور واحد مؤنث کا 1، 7 صیغے وہ یہاں پہ آ جائیں گے. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی 3 مرتبہ ہے کیونکہ وہ واحد مؤنث کے اندر بھی آتا ہے تثنیہ میں، اور سیکنڈ پرسن کے لیے مذکر میں بھی آتا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے مؤنث میں بھی آتا ہے. تو یفعلانی، تفعلانی، 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 یہ 4 صیغے بنیں گے تثنیہ کے. 2 صیغے ہوں گے جمع کے، یفعلون اور تفعلون، اور ایک نون والا صیغہ اور رہ جائے گا جو کہ واحد مؤنث میں آتا. تو یہ 7 وہ صیغے تھے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے اس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں. نون اعرابی، اعرابی کا مطلب ہوتا ہے اعراب، زبر زیر پیش اور حروف کی جو تبدیلی آخر میں آتی ہے بطور علامت کی کوئی چیز ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو اسے اعراب کا نون کہتے ہیں. چونکہ ان کے آخر میں جو الف نون آنی، آنی یا اونا یا اینا جو آ رہا ہے یہ ان کی بطور تثنیہ اور جمع کی علامت کے طور پہ آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اچھا، نون اس کے اندر اعرابی. یفعلنا مس نہیں ہے؟ یفعلنا وہ میں لکھتا ہوں ابھی، وہ تیسری کیٹیگری میں آئے گا. تیسری کہتے 5 صیغے، 7 صیغے، یہ 12 ہو گئے، اور 2 رہ گئے ہمارے پاس، یفعلنا اور تفعلنا. یفعلنا اور تفعلنا. اچھا یہ جو ہیں ان کے آخر میں تو یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلینا، یہ جو 5 صیغے تھے ان سب کے آخر میں پیش آ رہا تھا. مضارع خفیف بنانے کے لیے ان تینوں کیٹیگریز میں یہ تبدیلی کرتے ہیں کہ شروع والے 5 کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش کی جگہ پہ زبر آ جاتا ہے، پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں تو وہ مضارع خفیف بن جاتا ہے. دوسرا کام مضارع خفیف کے اندر یہ کرتے ہیں کہ سب کے آخر میں سے ان 7 صیغوں میں نون کو ہٹا دیتے ہیں، یفعلا، تفعلا اور یفعلو، تفعلو اور تفعلی بن جاتا ہے مضارع خفیف بناتے ہوئے. اور یہ جو آخری 2 صیغے ہیں یہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. 2 صیغوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے پیش زبر 7 صیغوں میں سے نون کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ 2 صیغے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں مضارع خفیف کے اندر.
اب یہ کب ہوتا ہے، مضارع خفیف بنے گا کب، کب ہم یہ تبدیلیاں ان کے اندر کریں گے؟ تو اس کے لیے چند حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ حروف ہم مضارع کے لفظ کے شروع میں لے کے آ جائیں تو ان کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ حروف کون سے ہیں، ان کا کیا ترجمہ ہے، اور لفظوں کے اندر تو یہ تبدیلی ہو جائے گی، معنی کے اندر وہ لفظ کیا تبدیلی پیدا کریں گے، یہ چیزیں پھر ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ آپ دوہرا لیجئے گا۔ تو یہ مختصر سا خاکہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ اگلے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کم از کم یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں خاص طور پہ کہ جن کو اگر ہم مضارع کے شروع میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ لفظوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آتے ہیں اور معنی میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ لفظوں میں وہ تبدیلی لے کے آتے تھے زبر پیش کی جگہ پہ اور نون اعرابی کو ختم کرنا۔ اب ہم مضارع اخف کے اندر بھی چند ایسے حروف پڑھیں گے کہ اگر ان حروف کو ہم مضارع کے شروع میں لے کے آئیں تو وہ اس کے اندر ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی اور بھی تبدیلی لے کے، مضارع کے لفظوں کے اندر بھی اور مضارع کے معنی کے اندر بھی۔ تو اس سے ملتی جلتی چیز ہے جو ہم نے پہلے پڑھی۔ تو آج ہم ایسے حروف پڑھیں گے جن کی وجہ سے مضارع کے صیغے بہت ہی ہلکے ہو جاتے ہیں، لفظوں کے اندر بھی فرق پڑتا ہے اور معنی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی بالکل صحیح آ رہی۔ جی ہاں جی ٹھیک، آواز آ رہی جزاک اللہ۔ تو اخف کا مطلب اصل میں ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہلکا، تبدیلی لفظوں میں ملتی جلتی ہوگی۔ نمبر ایک، پہلا کام تو ہم یہ کریں گے مضارع اخف بناتے ہوئے، نمبر ایک، پہلے 5 صیغے شروع اصل میں کہوں گا تو وہ آپ گردان میں کنفیوژن ہونے کا خطرہ ہوگا، اب اس طرح سمجھیں، پہلی قسم کے صیغوں میں، ٹھیک ہے، پہلی قسم کے صیغوں میں حرکت ہٹا دیں، حرکت کو گرا دیں۔ مضارع اخف بناتے ہوئے ہم پہلی قسم کے 5 صیغوں میں سے حرکت کو بالکل ہی گرا دیں گے، جبکہ خفیف بناتے ہوئے ہم ان کو پیش سے زبر بناتے تھے، لیکن اخف بناتے ہوئے ہم مضارع کے شروع کے 5 صیغے جو واحد والے بن رہے ہیں ان کے اندر ہم بالکل ہی حرکت کو ہٹا دیں گے، وہ یفعلو سے یفعل بن جائے گا، یفعل، تفعل، تفعل، افعل اور نفعل، آخری حرف بالکل ہی کیا ہو جائے گا، ساکن۔ تو یہ صیغہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اس لیے اس کو مضارع اخف کہتے ہیں۔ دوسرا کام، یعنی دوسرے صیغوں کے اندر ہم کیا کریں گے، دوسری قسم کے صیغوں سے نون گرا دیں۔ دوسری قسم کی صیغوں کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سے بالکل ہی ہٹا دینا ہے۔ یہ کام وہ ہے جو مضارع خفیف اور اخف کے اندر کامن ہے، ان کے آخر میں بھی نون ہٹانا تھا اور اس کے آخر میں بھی ہٹانا ہے۔ جن کے شروع میں مضارع خفیف والے حروف آئیں گے تب بھی آپ نے ان 7 صیغوں میں نون آخر میں نہیں پڑھنا، اور اگر مضارع اخف والے حروف آ جائیں پھر بھی آپ نے ان 7 صیغوں میں آخری نون کو نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، آخری 2 صیغے، آخری قسم کے صیغے ویسے ہی رہیں گے، صرف اس کا مطلب ہوا کہ پہلی قسم کی صیغوں کے اندر تبدیلی آ گئی۔ ان حروف کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، ایک حرف ہے لم، جیسا میں نے پہلے وہ والے حروف مضارع خفیف کے لکھوائے تھے 1 2 3، ان کا کچھ نہ کچھ معنی بھی ہوگا، ان کا فعل کے اندر معنوی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ لم کا اصل میں جو لام اور میم کا حرف یہ والا نظر آ رہا ہے، اس کا بذات خود اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ جب ہم اس کو مضارع کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے اندر معنی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، نفی، تاکید اور ماضی کے ساتھ خاص کرنا، یہ اس کے کام لکھ دیے میں نے۔ لم یہ والا حرف جب کسی مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے
تو وہ تین کام کرتا ہے. نمبر ایک، مضارع کو منفی بنا دیتا ہے. نمبر دو، اس منفی میں تاکید لے کے آتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوا. اور نمبر تین، ماضی کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے اگرچہ یہ مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. ماضی کے لیے تو لفظ آتا ہے کہ ما ضربا، ما فعلا، یہ کام ماضی میں نہیں ہوا. لفظ مضارع کا ہے اور اس کے اندر آپ تاکید لے کے آنا چاہتے ہیں، اور تاکید بھی نفی والی کہ ہرگز یہ کام نہیں ہوا. لیکن مضارع کے اندر مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آپ نے مضارع خفیف کا لفظ پڑھا، اور مضارع کو منفی کی تاکید میں اور ماضی میں لے کے جانے کے لیے لم استعمال ہوتا ہے. یعنی یفعل، اور لم اس کے شروع میں جب لگ جائے گا تو یہ صیغہ بن جائے گا لم یفعل. آخر سے ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. اگر اس کے شروع میں لم آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا لم یفعلا. اگر جمع کے صیغے میں لم شروع میں ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا لم یفعلو. اور تفعلینا کے شروع میں لم ایڈ کر دیں تو لم تفعلی. اور ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز اس ایک مرد نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ کام بالکل بھی نہیں کیا. لم یفعلا، ان دونوں نے ہرگز یہ کام نہیں کیا. لم تفعلو، تم نے ہرگز یہ کام نہیں کیا. ایک تو تاکید آ جائے گی، ایک نفی ہوگی، اور نمبر تین ماضی کے اندر ہوگی. لفظوں کے اندر تبدیلی: شروع والے 5 صیغوں میں ساکن، درمیان کے 7 صیغوں میں نون کو ختم کرنا. لیکن آخری جو 2 صیغے ہیں ان کو لکھنے میں بالکل اسی طرح لکھیں گے، لم یفعلنا، لم تفعلنا. لیکن ترجمے کے اندر ان کی تبدیلی بھی ہوگی. ان سب نے ایسا نہیں کیا، تم سب نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ایک حرف ہے جس کا یہ عمل ہے. اور لفظوں کا کیا عمل ہے؟ دوسرا، لم کی قرآن پاک سے بھی ایک دو مثالیں پڑھ لیتے ہیں. اس کی مثال جیسا کہ سورۃ الاخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد، بالکل بھی ہرگز نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، جنا گیا، اور نہ ہرگز اس سے کوئی جنا. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ ہرگز وہ کسی سے جنا گیا. تو ماضی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے اور تاکید سے بیان کی جا رہی ہے. لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. اسی طرح الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ بالکل نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں؟ الم تعلم، اصل میں لفظ ہے تعلمو، یعلمو تعلمو. تو الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا وہ بالکل نہیں جانتا، کیا تم بالکل نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا کوئی بھی رسول نہیں آیا تھا؟ الم یاتیکم نذیر، تو الم یاتیکم، ہرگز ماضی میں تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا. نفی، تاکید اور ماضی. تو مضارع کا لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں منفی اور تاکیدی، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ مضارع کو ساکن کریں گے اور اس کے شروع میں لم کا حرف ایڈ کریں گے. تو یہ قرآن پاک سے اس کی مثالیں تھیں. دوسرا حرف لما. لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، ابھی تک. آتا یہ بھی نفی کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے اندر اپنا معنی بھی موجود ہے. لم کا تو اپنا کوئی معنی نہیں تھا، تو وہ مطلق نفی کے لیے آتا تھا، تاکید کے لیے. لما کے اندر نفی اور تاکید اور ماضی اسی طرح موجود رہے گی، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بھی ہوں گی، لیکن لما کے اندر اس کا اپنا معنی بھی شامل ہوگا. لما کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ کام ماضی میں بالکل بھی نہیں ہوا. تو اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس میں ہم ابھی تک والا ترجمہ شامل کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ لما، ویسے آنا چاہیے اقرأو، مضارع میں جیسے ہوتا ہے اقرأو، میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھوں گا. اقرأو لکھا تھا تو ہم یہاں پہ اس مضارع کو اقرأ بنا دیں گے، ساکن کر دیں گے. لما اقرأ ھذا الکتاب. ٹھیک ہے. لما اقرأ ھذا الکتاب، میں نے ابھی تک یہ کتاب بالکل نہیں پڑھی. لما اشرب الماء، میں نے ابھی تک پانی نہیں پیا.
قرآن پاک کے اندر سے اس کی مثالیں آتی ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی آزمائش نہیں آئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبل، لما یاتیکم، ابھی تک تمہارے اوپر ایسے حالات نہیں آئے جیسے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلوں پر آئے تھے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی تمہیں کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، جیسے تم سے پہلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان کی اور اس میں کامیاب ہوئے تو پھر وہ جنت میں چلے. تو لما، ابھی تک ہرگز ایسا نہیں ہوا. اس کے اندر نفی تاکید اور ماضی کے ساتھ خاص کرنا بھی مضارع کا پایا جائے گا، لیکن ابھی تک کا معنی بھی شامل ہوگا، اور لفظوں کے اندر یہی عمل کرے گا کہ مضارع کو ساکن بنا دے گا. تیسرا لفظ ان کا معنی ہوتا ہے اگر. تو اگر کے لفظ سے واضح ہے کہ یہ شرط کے لیے آتا ہے، اگر یہ کام ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا. جیسے ہم اردو میں اگر کو بطور شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو عربی کے اندر بھی ان کا لفظ بطور شرط کے استعمال ہوتا ہے. شرط کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس کے ساتھ اور چیزیں بھی سمجھنی پڑیں گی. شرط کے لیے عربی میں ایک مکمل الگ سے پیٹرن ہوتا ہے جملے کا، جیسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے جملہ فعلیہ ہوتا ہے. فعلیہ کے اندر فعل سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اسمیہ میں اسم سے شروع ہو رہا ہے، خبریہ کے اندر کوئی نہ کوئی نیوز دی جا رہی ہے، انشائیہ میں کوئی نہ کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے. تو شرط کے الفاظ جس جملے میں آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ جملہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا حصہ پہلے جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرط. یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی شرط کے لفظ آ رہے ہیں. جیسا کہ اگر دو جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے پہلے کے شروع میں حروف شرط 4 5 6 حروف ہیں جن کو ہم بطور شرط کے یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب. تو جب کا لفظ اس لیے ہوتا ہے شرط کے لیے کہ جب ایسا ہوگا پھر یہ کام ایسے ہوگا. تو جب کے لفظ بعض اوقات شرط کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو یہ لفظ ہم شرط کے لیے یوز کرتے ہیں. جو شخص یہ کرے گا، اس طرح کے الفاظ، یا تب میں یہ کروں گا، تب کا لفظ. تو اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم شرط کے لیے یوز کرتے ہیں. تو عربی میں بھی 4 5 حروف ایسے ہیں جن کو بطور شرط کے یوز کیا جاتا ہے. تو وہ حروف جملے کے پہلے حصے میں آ رہے ہوں گے تو اسے ہم کہتے ہیں شرط. اس کے بعد ایک اور چیز لے کے آنا ضروری ہے، دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جزا. اور دوسرا جزا کا نام ہے جواب شرط. یہ اس کا نام زیادہ ایزی ہے، جواب شرط. جیسا کہ دو جملے اردو کے ہیں، اگر تو محنت کرے گا تو تو کامیاب ہوگا. یہ دو جملے، اگر تو محنت کرے گا تو تو کامیاب ہوگا. تو اگر تو محنت کرے گا یہ ایک جملہ، اس کو ہم کہیں گے شرطیہ جملہ. جو بعد میں آ رہا ہے کہ پھر تو کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. تو یہ جو ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا، یہ اس کی جزا کہلاتی ہے یا جواب شرط کہلاتی ہے. تو اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بس سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان حروف میں شامل ہے جو مضارع کو اوقف بناتے ہیں. ان اگر کسی مضارع کے شروع میں آئے گا تو اس کو آخر سے ساکن کر دے گا اور 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دے گا. یہ لفظی تبدیلی تھی. اس کے علاوہ وہ کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے وہ اس کی جزا سے ریلیٹڈ ہیں. اس کی جزا کے اندر ماضی اور مضارع دونوں آ سکتے ہیں. مضارع شرط کے لیے مضارع کا لفظ بھی ہوگا. ان کے بعد تو مضارع آنا ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم جو بحث پڑھ رہے ہیں اس کے اندر حروف شرط میں سے جو ان آیا اس کے ساتھ تو ہماری بحث اس وقت کیا ہو رہی ہے، بطور مضارع کی ہو رہی ہے. یعنی شرط میں مضارع ہی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. تو یہ 4 طرح کی چیزیں بن جائیں گی کہ شرط میں بھی مضارع استعمال ہوا ہو اور جزا میں بھی مضارع استعمال ہوا ہو. دوسری صورت یہ بنے گی کہ شرط کے اندر بھی ماضی استعمال ہوئی ہو اور جزا میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہو. تیسری صورت بنے گی کہ شرط کے اندر مضارع کا لفظ ہے اور جزا کے اندر ماضی کا لفظ ہے. اور اس کے الٹ یہ ہوگا کہ شرط کے اندر ماضی آ گئی اور جزا کے اندر مضارع آ گیا. تو ہمیں چاروں صورتوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن
اثر صرف کس کے اندر ہوگا؟ مضارع کے اندر. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کے بعد کوئی ماضی کا حرف آ جاتا ہے تو ہم ماضی کے آخری حرف کو بھی ساکن کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں کریں گے. تو اب میں ان کی مثالیں لکھ کے بتا دیتا ہوں. دونوں کے اندر مضارع ہوگا تو کیسے؟ ان ترحم، ان ترحم ترحم. اب دیکھیں ان ترحم، ترحم جو ہے اصل میں تھا ترحمو، اگر تو رحم کرے گا. اس کے بعد ایک اور مضارع آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مضارع آنے کا مطلب ایک اور جملہ فعلیہ الگ سے آ رہا ہے جس کا نام ہے، اس کا نام ہے شرط، اس کا نام ہے جزا. تو جزا کے اندر اگر مضارع آ رہا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس ان کا اثر اس کے اوپر بھی آئے گا. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یا تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ مضارع. تو اگر یہ دونوں مضارع ہیں تو پہلے کا جو ان شرطیہ کا اثر پہلے مضارع کے اوپر ہو رہا ہے وہ خود بخود دوسرے کے اوپر بھی ہو جائے گا. یعنی پھر ہمیں جواب شرط کا جو مضارع ہے اس کو بھی ساکن کرنا پڑے گا. ان ترحم ترحم، اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پہ بھی رحم کیا جائے گا. تو ویسے یہ کیا ہے؟ جواب شرط. اس کے اوپر اگر جزم آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی جزم آئے گی، اس لیے کہ جواب شرط کیا ہے؟ مضارع. اگر جواب شرط مضارع نہ ہو، ماضی ہو، تو پھر ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے. اس کی مثال اس سے پہلے یہ والی مثال سمجھنے سے پہلے ہمیں شرط کے کچھ اور الفاظ بھی پڑھنے پڑیں گے کہ شرط کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. شرط کے لیے من استعمال ہوتا ہے. اب جی یہ جتنے شرط کے لیے میں حروف لکھوا رہا ہوں وہ سب یہی عمل کریں گے جو ان کرتا ہے. یعنی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ایک لفظ تھا ان. کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو اصل میں تو ان حروف میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ عمل وہی کرتے ہیں جو حروف نواسب اور مضارع خفیف والے حروف عمل کرتے تھے. کچھ ایسے حروف جارہ بھی تھے پریپوزیشن والے جو وہی کام کر رہے تھے جو مضارع خفیف والے حروف ناصبہ کر رہے تھے. اسی طرح شرط کے بھی کچھ اور ایسے حروف ہیں جو وہی عمل کرتے ہیں جو ان عمل کرتے ہیں. تو ہم ان حروف کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اگر یہ والے حروف آتے ہیں تو ان کو بھی ہم مضارع میں مضارع خفیف بنانے کے لیے استعمال کریں گے. ان میں سے ایک من بھی ہے جس کو آپ نے پہلے بطور اس میں موصول کے پڑھا تھا. الذین کی کیٹیگری میں ہم نے من کو پڑھا تھا کہ من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، اور آگے ہمیں اس کا صلہ لے کے آنا ہوتا ہے. تو من اصل میں تو کیا آتا ہے؟ اس میں موصول میں سے آتا ہے، الذی وغیرہ کی کیٹیگری میں سے ہے. لیکن اگر من کو ہم کسی فعل مضارع کے ساتھ لکھتے ہیں نا تو یہ بطور شرط میں آ جاتا ہے. کیسے؟ ہم کہتے ہیں جو شخص مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا. تو یہ جملہ کیسے لکھنے میں آئے گا؟ میں یضربنی، یہ یضربو ہے لیکن من یہاں پہ کیا بن گیا؟ شرطیہ بن گیا کیونکہ مضارع کے ساتھ وہ ایڈ ہو گیا. جو یہ کام کرے گا تو پھر آگے اس کا جزا بھی آئے گی اضربو. میں یضربنی اضربوہ. یہاں اضربو آنا چاہیے یا اضرب آنا چاہیے؟ بتائیے ذرا. یہ تو ٹیچر کو پتا ہو کہ اسٹوڈنٹوں کو پتا ہو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں جو پچھلے جملے کے اندر میں نے بتائی تھی ان ترحم ترحم میں. ہم یہ دیکھیں گے نا کہ جملہ شرطیہ کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ دونوں مضارع ہیں یا نہیں. اگر دونوں مضارع ہیں نا تو پھر پہلے والے حروف شرط کا اثر دونوں کے اوپر ہوگا. تو یہ بعد والا لفظ مضارع کا ہے یا ماضی کا؟ ماضی کا. اضرب یہ مضارع کا صیغہ ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں اضرب آ رہا ہے نا افعل کے وزن پہ. افعل نفعل، اصل میں افعلو اور نفعلو. اضربو، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ یہ دونوں مضارع ہیں تو من کی وجہ سے صرف یہ ساکن نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ساکن ہوگا. من یضربنی اضربہ، ٹھیک ہے. تو من حروف شرطیہ میں سے ہے، ان ملا عمل کرتا ہے. اگر یہ شرط اور جزا کے شروع میں آئے گا تو مضارع کے اندر وہی عمل کرے گا جو ان کرتا ہے، اور اسی ترتیب سے کرے گا کہ اگر شرط اور جزا دونوں میں سے
جو مضارع ہوگا یہ اس کو کیا کر دے گا؟ ساکن کر دے گا. جو ماضی ہوگا اسے ویسے ہی رہنے دے گا. تو یہ ہوگی من کی مثال کہ من بھی حروف شرط میں سے آتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں؟ من، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو یہ کام کرے گا. تو اس معنی میں اس کو بطور شرط کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ کس کے ساتھ آئے؟ مضارع کے ساتھ آئے. اسی طرح متا، متا بھی ایک ایسا حرف ہے جو حروف استفہام میں ہم نے پڑھا کہ اس کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں. وین، متا کا مطلب وین، کب. تو یہ اصل متا استعمال ہوتا ہے کسی سے کچھ سوال کرنے کے لیے، لیکن جب یہ مضارع کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بطور شرط کے بھی استعمال ہوتا ہے، ان والا عمل کرتا ہے اور مضارع کو خف بنا دیتا ہے جب اس کے شروع میں داخل ہوتا ہے. کیسے؟ اب میں ماضی کی مثال بھی یہاں لکھ کے بتاؤں گا کہ ماضی کے اندر تبدیلی آتی کہ نہیں آتی. متا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. یہ ہے ماضی، ٹھیک ہے. فتحت اور جاء یہ ہے ماضی. متا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. اب آپ یہ دیکھیں اصل میں متا یہاں پہ حروف شرط کے طور پہ آ رہا ہے کہ جب رمضان آئے گا فتحت ابواب الجنہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ ایک جملہ شرطیہ ہے، لیکن یہاں پہ شرط اور جزا دونوں ہی کیا بن رہے ہیں؟ ماضی بن رہے ہیں. اب اس حروف شرط کی وجہ سے ان ماضی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی حروف شرط میں سے ماضی کے شروع میں آ گیا تو ہم اس کو بھی ساکن کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر یہی متا کی جگہ پہ ماضی، اس کے بعد ماضی کی جگہ پہ ہم مضارع کا کوئی حرف لگا دیتے ہیں تو متا اس کو کیا کرے گا؟ ان کی طرح اخف بنا دے گا، 5 صیغوں کو ساکن اور دوسرے 7 صیغوں کو نون کے علاوہ اسے لکھا اور پڑھا جائے گا. یہ جو سارے ورڈز ہیں لم، لما، ان، متا، یہ سارے جب مضارع میں آئیں گے تو تب ہم خفیف مضارع خفیف بنے گا، اخف بنے گا. جی جی اس کے بالکل علاوہ بالکل بالکل ماضی میں اس کا یہی تھا. کوئی وہ نہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جی جو لم، لما، ان، متا، یہ سارے جو ورڈ ہیں، پہلے تو یہ کہ دوسرے والے جو تھے آپ نے پہلے لیکچر میں پڑھایا تھا وہ تو تھا حروف ناصبہ. ان سارے حروف جی کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ ان کا کیا نام ہے؟ حروف کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اصل میں یہ 1 2 اور یہ تیسری کیٹیگری چل رہی ہے اور اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ہے. تو میں نے اس کے بعد ہی بتانا تھا، لیکن سمجھنے کے لیے اگر آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے تو میں ان کے نام پہلے بتا دیتا ہوں. مضارع خفیف کے اندر جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کا نام تھا حروف ناصبہ. ٹھیک ہے. چونکہ یہ والے حروف مضارع کو ساکن کر دیتے ہیں، ان کے اندر سے حرکت کو ہٹا دیتے ہیں، تو ساکن کرنے کو عربک میں کہتے ہیں جزم. ساکن کا نام ایک جزم بھی ہوتا ہے، تو ہم ان کو حروف جازمہ بھی کہتے ہیں. یہ نام یاد رکھیں، حروف جازمہ، ان کا نام حروف جازمہ ہوتا ہے. جزم کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو ساکن کر دینا، اس کی حرکت کو ریموو کر دینا. تو یہ وہ تمام حروف ہوتے ہیں جو مضارع کی حرکت کو ہٹا دیتے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم حروف جازمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اصل میں نمبر 3 میں اصل حروف جو جازمہ ہیں ان کے اندر ایک لم ہے، ایک لما ہے اور ایک ان ہے. ان کی وجہ سے پھر میں نے آگے باقی حروف شرط بھی بتا دیے کہ اس کے اندر من بھی شامل ہے، اس کے اندر متا بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ایک اور حرف ایذا بھی شامل ہے. ایذا کا مطلب ویسے یہ ظرف کے لیے آتا ہے، زمانہ بتانے کے لیے کہ جس زمانے میں جب یہ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا. متا جیسے آ رہا ہے وین کے معنی میں، ایذا بھی بطور شرط اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اب میں ان کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتا کیونکہ اصل بات جو سمجھانی تھی وہ یہی تھی کہ یہ حروف شرط میں سے ہیں اور یہ مضارع کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ماضی میں نہیں عمل کرتے. اور ان کا معنی میں بیان کر دیتا ہوں. من کا مطلب جو، متا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب بھی ہوتا ہے اور اگر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب کے اندر بھی اور اگر کے معنی میں. اگلا لفظ ہے لو.
اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں اگر، اور متا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور جو اذا ہے یہ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ کو بھی بیان کرتا ہے اور کسی زمانے کو بھی بیان کرتا ہے، اور شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کے اندر جب اور اگر اور جس وقت، یہ تینوں معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 4، حروف جازمہ کے اندر جو آخری چیز ہے وہ ہے لام زیر لی، ٹھیک ہے؟ یہ لام زیر لی جو ہے، اس کو اصل جو نام دیا جاتا ہے، ویسے تو حروف جازمہ میں شامل ہے تو ہم اس کو حروف جازمہ میں ہی کہیں گے، لیکن اس لام کا نام ہے لام امر۔ یہ جو مضارع کے شروع میں آتا ہے تو یہ مضارع کو بطور حکم کے لے جاتا ہے، اس کا اثر معنی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ یفعلو ہے، اصل میں دو طرح کی گردان ہے، ایک مضارع معلوم معروف کی اور ایک مضارع مجہول کی۔ امر جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں اس کی دو طرح کی کیٹیگریز بنتی ہیں، مضارع معروف اور مضارع مجہول۔ دونوں گردانوں کے اندر 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب کا مطلب 3rd پرسن، حاضر کا مطلب 2nd پرسن، متکلم کا مطلب 1st پرسن۔ تو یہ 3 طرح کے صیغے معروف میں بھی ہوں گے، مجہول کے اندر بھی ہوں گے، اور متکلم۔ آپ یہ سمجھیں کہ لام امر کو ہم کہاں کہاں پہ حکم دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مضارع مجہول کے اندر غائب کے صیغے، حاضر کے صیغے، متکلم کے صیغے، تینوں صیغوں کے شروع میں اگر ہم لام زیر لی لگا دیتے ہیں تو وہ بطور حکم کے بن جائے گا۔ مضارع معروف کے اندر غائب کے صیغوں میں ہم لام امر لگا سکتے ہیں، متکلم کے صیغے میں لام امر لگا سکتے ہیں، حاضر کے صیغوں میں لام امر نہیں لگا سکتے۔ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ حاضر کے صیغوں کے اندر جو امر کی گردان ہے اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ مضارع کی اس کیٹیگری میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ اب ہم لام امر ان مضارع کے معروف کی گردان میں غائب اور متکلم، اور مجہول کی گردان میں پوری گردان کے شروع میں لگا کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں، ینصر۔ یہ مضارع کا لفظ ہے، ینصرو۔ اب ہم نے لام امر جب شروع میں ایڈ کیا، یہ اصل میں ینصر معروف کی گردان ہے، کیونکہ مجہول نہیں ہے ورنہ ینصر ہوتا۔ تو چونکہ معروف کی گردان ہے تو ہم نے اس کے اندر سے مخاطب کے 2nd پرسن کے 6 صیغے سکپ کرنے ہیں، صرف 8 صیغوں کی امر بنانی ہے۔ تو یہ بنے گا لا ینصر، واحد کا صیغہ، لا ینصرا، لا ینصرا، کیونکہ آخر میں نون اعرابی تو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لینصرا، لتنصرا، تنصرا ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ 2nd پرسن نہیں ہے۔ لینصر، لننصر، 5 کے 5 صیغے آئیں گے، لینصر، لانصر، لننصر اور لتنصر، جو کہ 3rd پرسن کی مؤنث کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں لانصر اور لننصر، 8 صیغوں کے اندر ہم یہ لام ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں جہاں پہ تثنیہ اور جمع کا نون آ رہا ہوگا وہ ہم ہٹا دیں گے، اور جو واحد کے اس ٹائپ کے صیغے ہیں وہاں پہ آخر میں ساکن کر دیں گے۔ تو ان کا معنی کیا بنے گا، ترجمہ ہم اس کا اس طرح کریں گے امر کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کریں، مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ لیننصر، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں، گویا اپنے آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے۔ تو لام کا اثر امر کے معنی میں کیسے آئے گا، لانصر، مجھے چاہیے کہ میں کیا کروں، مدد کروں۔ تو اپنے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے لام امر کے ذریعے سے۔ لینصر، اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے، لینصرا، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں۔ لینصرو، نون آخر میں نہیں آئے گا، لیکن 3rd پرسن میں امر کا معنی کیسے پیدا ہوگا، انہیں چاہیے کہ وہ یہ کریں، تو ایک طرح حکم دیا جا رہا ہے ان کو۔ اور مضارع مجہول کے اندر ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، اگر ینصر کی جگہ پہ
लियुनसर हो जाता है, तो फिर इसका तर्जुमा करेंगे चाहिए कि उसकी मदद की जाए। लियुनसरा, चाहिए कि उन दोनों की मदद की जाए। लियुनसरू, चाहिए कि उन सब की मदद की जाए। लिनुनसर, चाहिए कि हम सब की मदद की जाए। इसके अंदर अमर का माना पैदा करने के लिए हम लिखेंगे चाहिए कि ऐसा हो जाए या ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये लामे अमर मजहूल की पूरी गिरदान में हम लगा सकते हैं और मारूफ के सिर्फ गायब और मुतकल्लिम की सीगों में लगा सकते हैं, मुखातब के सीगों में नहीं लगा सकते। तो लामे अमर मुजारे को क्या कर देता है, आखिर से साकिन कर देता है। नंबर दो, अमर के माना में लेके चला जाता है। और नंबर तीन, मारूफ की गिरदान में 6 सीगों में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हरूफ जाज़मा मुकम्मल हो गए। लेकिन जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है उनके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी है उसका आखिरी अर्थ क्या था। जितने हरूफ भी पढ़े थे, कई, इज़न और हत्ता, और आखिरी अर्थ क्या था उसके अंदर? ली था, ली। हाँ जी। तो यही सवाल होना चाहिए कि ये लाम से ली जो है, ये तो हमने हुरूफ नासबा के आखिर में भी पढ़ा था कि अगर वो मुजारे के शुरू में आता है तो वो मुजारे को मंसूब कर देता है। और यही लाम ज़ेर ली, हम इसका नाम चाहे लाम अमर रखें या जाजमा रखें, है तो वो लाम ज़ेर ली। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाम नासबा कैसे है और लाम जाजमा कैसे? ठीक है, वाहिद के सीगों में तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस सीगे को, जो कि यफ आलू लिखा हुआ है, यफ आलू, तो हम लाम जेर ली इसके शुरू में लगा के ली यफ आला अगर जबर आखिर में ले आएंगे, वाहिद के सीगे में तो हमें पता चल गया कि ये लाम नासिबा है, इसलिए उसके आखिर में क्या आ गया, जबर आ गया। तो हम इसका तर्जमा वो वाला करेंगे जो नासिबा में किया जाना चाहिए, ली अन, ये के ये काम इस तरह होगा, यानी उसको मजदर के माना में लेके जाना। लेकिन अगर ये लाम जेर ली अमर वाला है तो इसका मतलब है कि हम लाम को आखिर से साकिन कर देंगे। तो लाम अमर, और उस लाम का नाम था लाम कई। मैंने आपको बताया था वो कई के माना में होता है। कई का मतलब होता है ताके, वो वजह बयान करने के लिए आता है। उस लाम के बारे में मैंने बताया था कि वो वजह बयान करने के लिए आता है, ताकि ये काम ऐसे हो जाए। उसकी मिसाल मैंने दी थी, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु। और दूसरी मिसाल, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियबलुवकुम, ताकि वो तुम्हें क्या कर ले, आजमा ले। तो वहां पे हुरूफ नासबा का तर्जुमे में तो हम वजह बयान करते हैं, जबकि हुरूफ जाजमा के अंदर लाम का तर्जुमा हम अमर वाला करते हैं। तो वाहिद के सीगे में तो हमें आखिरी अर्थ से पता चल जाएगा कि अगर जबर है तो वो हुरूफ नासबा है, अगर जज़म आ रही है तो वो हुरूफ जाजमा और लाम अमर है। तस्निया और जमा के सीगों में हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो सीधे तस्निया और जमा में बन जाएंगे। फ़ाला के साथ ही देखते हैं, लियफ आलू, लियफ आलू। अब मैं कहता हूं ये लाम ज़ेर ली जो है लियफ आलू में ये नासिबा वाली है, दोबारा यही सीगा लिख देते हैं लियफ आलू। और अब ये लाम अमर वाला है, हालांकि देखने में ये दोनों सीगे एक जैसे हैं। लियफ़अलू, ताकि वो ये काम करें, लियफ़अलू, उनको ये काम करना चाहिए। तो यहां पे हम कैसे फर्क कर सकेंगे, ये सवाल होना चाहिए था कि लाम दोनों जगह पे हमने पढ़ा है, मुजारे खफीफ में भी और अखफ में भी। एक बार नासिबा में पढ़ा, एक बार जाजिमा में पढ़ा। एक मरतबा उसका नाम था लाम वजह बयान करने के लिए, लाम कई, और दोबारा उसका नाम था लाम अमर, हुक्म देने के लिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इनकी पहचान या तो जुमले के सियाको सबाक से हो सकती है। दो तरीके हैं पता चलाने के। पहला, जुमले के पिछले और अगले लफ्ज को देखेंगे किस टाइप की बात चल रही है, तो फिर हम इसका फर्क कर सकते हैं। दूसरा, इसका फर्क करने का तरीका ये होता है कि इससे पहले कोई ना कोई हर्फ जो भी आ रहा है, अगर मिसाल के तौर पे वाव है या फा है, यहाँ पे वाव और यहाँ पे फा, ये दो मिसालें मैं लिख देता हूँ। वाव पे भी जबर, फा पे भी जबर। लामे अमर की पहचान ये है कि अगर उससे पहले कोई और हर्फ आ जाए
تو لام ساکن ہو جاتا ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اور جو لام ناصبہ میں سے ہے اس سے پہلے اگر آپ کوئی حرف ایڈ کر دیتے ہیں، واو، فا یا کوئی اور حرف، تو وہ لام ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے. اگر اس سے پہلے واو آیا نا، تو اگر یہ لام حروف ناصبہ میں سے ہے تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے ولی یفعلو، ولی ینصرو، ولی یسمعو. تو اس کا مطلب ہوگا سننے کے لیے، سننے کی وجہ سے، یہ کام کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے ول یفعلو، فل یفعلو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ امر کے لیے ہوگا. تو ان کی پہچان کرنے کا دونوں میں یہ فرق ہے، یہ طریقہ ہے کہ اگر لام سے پہلے کوئی اور حرف آئے اور لام ساکن ہو جائے تو اس لام کو ہم امر کا شمار کریں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف آئے اور وہ لام پھر بھی پڑھا جا رہا ہو، اسے ہم ترجمہ کرتے ہوئے لام کئی والا ترجمہ کریں گے. سمجھ میں آ گئی یہ ٹھیک ہے. بات؟ جی. اس کے علاوہ بھی کوئی اور حرف، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. اگر تا بھی ہے، سا بھی ہے، جیم بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی حرف آ رہا ہے، تو جب سینٹر میں آئے گا نا لام امر، تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. لیکن لام کئی جو ہے، لام ناصبہ میں سے جو ہے، وہ سینٹر میں آنے کی وجہ سے بھی ساکن نہیں ہوگا، اس کو پھر بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح. اور یہ جو آپ مثال پوچھ رہے تھے نا کہ تفعلینا کی کوئی نہ کوئی اگزامپل ہونی چاہیے، تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ تفعلینا کا جو صیغہ ہے وہ تو سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا لام امر سیکنڈ پرسن کے صیغوں پہ نہیں لگ سکتا. تو تفعلینا کا جو صیغہ ہے، تفعلو سے لے کر 6 صیغے جو ہیں، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی اور تفعلنا، یہ جو سینٹر والے 6 صیغے ہیں مخاطب کے سیکنڈ پرسن کے لیے، ان کی امر لام کے ذریعے وہ سے نہیں آئے گی بنتی. نہیں. تو بالکل اس کا ٹھیک. مطلب ہے ہاں جی بالکل اس صیغے کی آئے گی نہیں. صحیح. لیکن اگر ہم اس کی مثال بنانا چاہتے ہیں تو ہم مجہول میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ مضارع مجہول کے اندر تو اس کی مثال بن سکتی ہے. تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے کہ پہلے ہم اسے مجہول میں لے کے جائیں گے تفعلینا، اور پھر اس کے شروع میں لام ایڈ کریں گے، تو وہ بن جائے گا لی تفعلی. آخر میں سے نون ختم ہو جائے گا، باقی سارے کا سارا صیغہ ویسے ہی رہے گا، لی تفعلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو تو بس نون آخر سے ہٹ جائے گا، اور لام امر کے ساتھ یہ مجہول میں آ سکتا ہے، حاضر کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ معروف کی گردان کے اندر جو 6 صیغے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے، ان کا نام ہوتا ہے فعل امر، اور اس کے بنانے کا طریقہ بالکل مضارع سے مختلف ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ سارے الفاظ جو جازمہ ہیں یہ مضارع کو اخف بناتے ہیں، بالکل ہلکا بناتے ہیں. 5 صیغوں کو ساکن کرنا، 7 صیغوں سے نون اعرابی ہٹانا، اور یہ تمام حروف جو ہیں ان کے معنی لم ماضی کے لیے، نفی کے لیے، لما ابھی تک نفی کرنے کے لیے، اور مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. ان، من، متا، اذا اور لو یہ شرط کے لیے آتے ہیں، اور ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ایک شرط ہوتی ہے، پھر ایک جزا ہوتی ہے. تو شرط اور جزا دونوں ماضی بھی ہو سکتے ہیں، مضارع بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی اپوزٹ بھی دونوں ہو سکتے ہیں. لام امر جو ہے یہ مجہول کی پوری گردان میں آتا ہے، معروف کی صرف غائب اور متکلم. اس کے بعد ہم نے ان دونوں کا فرق پڑھا، لام امر کا اور لام کئی کا. تو یہ آج کی کلاس کا مختصر سا خلاصہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.